پرانی قبریں کھودیں تو اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض زمینیں ایسی ہیں جن میں جسم گلتا سڑتا نہیں ہے. یہ زمینوں کی خصوصیت ہے. یعنی جن زمینوں کے اندر ایسے کیمیکل ہیں، معدنیات ہیں کہ ان کے اندر کوئی چیز گلتی سڑتی نہیں ہے، تو وہ ہم کرامت سمجھتے ہیں. کسی کی میت کئی سالوں بعد قبر پھٹی یا کھولی گئی یا اندر میت سالم کا ہم سمجھتے ہیں ولی اللہ ہے. فرعون پھر سب سے بڑا ولی اللہ ہے. اب ممکن ہے بہت نیک صالح اولیاء اللہ ہوں، ایسی سرزمین میں ان کو دفن کیا جہاں پر مٹی جلدی جسم کو ختم کر دیتی ہے، اور ممکن ہے ایک بدعمل انسان کسی ایسی مٹی میں دفن ہو جہاں کیمیکل موجود ہیں اور وہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام، یہ تھے آغا جواد نقوی صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ جسم جو ہے وہ جب قبر میں جاتا ہے تو وہ گل سڑ جاتا ہے. اگر بعض جگہ پہ جسم نہیں گلتا سڑتا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہے، وہ جسم میں کوئی کیمیکل وغیرہ ہو سکتے ہیں. تو میں آغا جواد نقوی صاحب سے کہوں گا کہ آپ کا یہ کلیہ جو آپ نے یہ بتلایا ہے، یہ جو آپ کی اپنی ذہن کی ایک اختلاع ہے، کربلا والوں کے جسم اطہر، جست اطہر جو ہیں وہ آج بھی اسی طرح ان سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. کربلا کے واقعہ کے بعد کربلا سے سروں کو نو کے نیزے پہ شام اور کوفہ تک، ظاہر ہے کتنے دن اور مہینے لگے وہاں تک پہنچنے کے، لیکن وہ جو کیمیکل والی بات آپ کر رہے ہیں نا، ان کے وہ سر مبارک جو تھے ان پہ کوئی کسی قسم کا کوئی ویسا معاملہ خراب نہیں ہوا تھا جیسے کہ آپ گل سڑ والی بات کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جب کربلا کے واقعہ کے کافی دن بعد کربلا میں ایک طرف سے ایک سمت سے خوشبو، ایسی خوشبو کہ وہ کربلا کے رہنے والے وہ بتاتے ہیں کہ وہ پہلے خوشبو انہوں نے نہیں سونگھی. کہتے ہیں کہ وہ اس سمت گئے جہاں سے خوشبو آ رہی تھی، تو جب وہ جہاں سے خوشبو آ رہی تھی وہاں پہنچے تو وہاں حضرت جون کا جست اطہر، ان کا جسم مبارک وہاں ان کا لاشا تھا. اسی طریقے سے حضرت حر کو عباسیہ دور میں ان کے جب قبر کشائی ہوئی اور ان کی قبر کو منتقل کیا گیا تو ان کا بھی جست اطہر جو ہے وہ بالکل ایسی حالت میں ہی تھا اور اس کو دوسری جگہ پھر منتقل کیا گیا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، ان کا جست اطہر جو تھا وہ بادشاہ کے دور میں ایک دفعہ پتہ چلا کہ وہ پانی چل رہا ہے، تو جب اس کو نکالا گیا تو وہ بھی بالکل جیسے تر و تازہ جست اطہر ابھی دفنایا گیا ہے. اسی طریقے سے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ داعش والوں نے روزے پہ بمباری کی اور ان کو جست اطہر نکالا گیا اور دنیا نے دیکھا وہ کس طرح سے ایک مثال تھی. تو جو فرعون کی مثال آغا صاحب آپ بتا رہے ہیں نا، وہ تو اللہ نے قرآن مجید میں مثال دی کہ اس کو میں نے قیامت تک عبرت بنا کے رکھنا ہے. یہ نشانیاں ہیں نیک لوگوں کے لیے. یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام جنہوں نے حق پر اپنی جان قربان کی، دین حق کے لیے اپنی قربانیاں دیں، تو ان کی مثالیں بھی نشانیاں ہیں. آج بھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ہمارا عقیدہ ہے کہ جست اطہر ان کا بالکل اسی طریقے سے ہوگا. اور خوشبوئیں وہاں آپ کہہ رہے ہیں بدبو، وہاں بدبو نہیں آ رہی ہوگی. امام حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو چونکہ آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے وہاں مدرسے میں 70% جو ہے وہ دوسرے مسلک کے افراد ہیں، غیر دیوبند ہیں، تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کے نزدیک تو یہ جو جسم ہے یہ گل سڑ جاتا ہے. نہ نبیوں کا، نہ آئمہ کا، نہ ان پاک ہستیوں کا، حضرت عباس علیہ السلام ہے، حضرت حجر بن عدی ہیں اور حضرت علی اکبر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے.